बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। बहुत अहम अपडेट्स हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट की है, एक बयान दिया और उस बयान में जजेस को, जर्नलों को और तमाम ताकतवरों को रगड़ के रख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर इलियास राना ने हुकूमत पे तंज किया है, हुकूमत को हकीकी चेहरा दिखाया है और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया है। हामिद मीर का भी एक बयान है, ताकतवरों को हामिद मीर उनकी असलियत दिखा के रखती है, ये भी आपके सामने रखेंगे। सरफराज डोगर ने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने अपने कल के बयान की वजाहत की है और इस वजाहत के बाद जो है उनके ऊपर क्या गुफ्तगू की जा रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि आमिर इलियास राना ने एक बयान दिया है, हुकूमत पर तंज किया है। जहां पर उन्होंने फौज की तारीफ की है तो वहीं पर हुकूमत पर शदीद तंज किया है। उनका बयान क्या है? हमारे इक्तिसादी मामलात सऊदी अरब, यूएई और कतर संभाल लें, हम इनका डिफेंस संभाल लेते हैं, इतनी सलाहियत है हमारी फ़ौज में। नाज़रीन, यहाँ पर आमिर इलियास राना, आप जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की तारीफ़ें करते हैं, उनके क्लोज हैं। उनका कहना है कि हमारी फ़ौज में इस कदर ज़्यादा सलाहियत है कि वो इन ममालिक के डिफेंस सिस्टम को संभाल लेती हैं और बेहतरीन संभाल लेंगी और वो हमारे इक्तिसादी मामलात को संभाल लें, यानी कि हमारी हुकूमतें कोई काम नहीं कर सकती। दूसरे अल्फाज में वाज़े तौर पर आमिर इलियास राना ने तंज किया है हुकूमत के ऊपर। इस वक्त शहबाज शरीफ कतर पहुंचे हुए हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। इसके ऊपर आमिर इलियास राना का कहना है कि उनका डिफेंस सिस्टम तो कमज़ोर है, हमारी अफवाज संभाल सकती हैं। दूसरी जानिब उन्होंने हुकूमत पर तंज किया है और ये तंज नहीं है, इस वक्त सैलाब की जो सिचुएशन है, मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोई भी कारकर्दगी नहीं है, कोई भी सलाहियत नहीं है, कोई भी तजर्बा नहीं है। आमिर इलियास राना का ये बयान वाकई अहम बयान है। अगर आमिर इलियास राना जैसे लोग भी ये बयान देने लगे हैं तो यकीनन अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी को अवाम कैसे देख रही होगी। नाज़रीन, आपके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान रखते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आखिरी जो जुमले हैं, उन जुमलों में ख्वाजा साद रफ़ीक ने जजेस को, जर्नलों को, इस पूरे सिस्टम को, सियासतदानों को रगड़ के रख दिया है, उनको हकीकत दिखाई है और यही वो हकीकत है जो कि 76 सालों से चल रही है। क्या बयान दिया, हम आपके सामने उनका बयान रखते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहबान को बारी पेंशन और दीगर मराहत के अलावा 3 पुलिस गनमैन जो कि 8 घंटे ड्यूटी फीकस, यानी कि हर शख्स 3 गनमैन दिए जाएंगे और हर शख्स 8 घंटे ड्यूटी करेगा। जबकि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहबान को बाकी मराहत के अलावा एक फुल टाइम गनमैन की सिक्योरिटी पहले हासिल है, पहली उनको हासिल है। अब जो है 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की सहूलत उन्हें दी जाएगी जो कि 8 घंटे मुसलसल काम करेंगे। अगर दर्ज झैल नोटिफिकेशन दुरुस्त है तो उसके नतीजे में हमारी समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहबान को बेहक वक्त 3 गनमैन मुहैया करने के लिए 8 घंटे फीकस ड्यूटी के हवाले से 9 पुलिस गनमैन मुहैया करने होंगे। यानी कि अगर एक वक्त में 3 गनमैन होंगे और 8 घंटे हर गनमैन ड्यूटी देगा तो 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे में उन्हें 9 जो है गनमैन चाहिए होंगे। मजीद ये कि जज साहिब की वफात की सूरत में उनकी बेवा अहलिया मोहतरमा को भी बारी पेंशन के साथ इसी तरह की सिक्योरिटी ताहयात हासिल रहेगी। यानी कि अगर जज जो है वो हयात है तो उन्हें होगी, अगर वो हयात नहीं है उनकी बीवी को ये सहूलत जो है ताहयात मुयस्सर रहेगी। बसद माजा सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म इंसाफ, मुसावात और आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़ों के मुनाफी है। यहाँ पर उन्होंने बसद जो है माजरत कहा है। और अब जो नीचे जुमला है नाज़रीन, ये जुमला जो है ये सबसे बड़ा जुमला है और इस पर ख्वाजा साद रफ़ीक को जो है एप्रिसिएशन देनी चाहिए, इस पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि सबको अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए कि सियासतदानों, जर्नलों और जजों की लामुतनाही ख्वाहिशात और मुराद की तकमील का बारे गिरां उठाते उठाते पाकिस्तानियों की कमर खमीदा हो चुकी है। नाज़रीन, अवाम मर चुकी है, अवाम मर चुकी है, अवाम मर चुकी है। अवाम के पास खाने को नहीं है और मराहत हैं कि वो बढ़ती जा रही है। उनका लामुतनाही सिलसिला है, लामुतनाही सिलसिला है जो कि जारी व सारी है और आगे बढ़ाई जा रही हैं। ये गरीब रियासत, अब आगे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि ये गरीब रियासत इस मुल्क की शाफिया के मजीद नाजो अदा उठाने के काबिल नहीं रही, ये सिलसिला अब कहीं रुकना चाहिए। नाज़रीन, ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ीक का, उनकी ये ट्वीट जो है हकायक है। 76 साल से ये निज़ाम राइज है, पाकिस्तान में इशराफिया की नाजो अदा उठाते उठाते अवाम की कमर टूट चुकी है।
نظام پہ بوجھ آ چکا ہے 25 ارب روپے، ڈیلی قرضہ لیا جا رہا ہے 25 ارب روپے۔ ناظرین یہ ریاست قرضوں کے نیچے دب چکی ہے، یہ ریاست جو ہے دوسروں کی محتاج ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں سے چلتے ہیں دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں جو ہے بڑی بڑی یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت سیلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے، وزیر اعظم جو ہے قطر پہنچے ہوئے ہیں، زرداری جو ہے جو کہ صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 10 دن کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں چائنا کے وزٹ کے لیے۔ خواجہ سعد رفیق کا یہ جو بیان ہے، اور اس کے بعد اگر ججز کا دیکھا جائے، اب ججز کو 3 سیکیورٹی گارڈ ملیں گے۔ سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد سیکیورٹی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جہاں پر ان کی جان کو خطرہ ہے؟ کیا انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے گئے؟ ایسا کیا کیا ہے کہ انہیں 3 جو ہے سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے، اور 24 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے انہیں جو ہے 9 سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت پڑے گی؟ اور اگر وہ حیات نہ رہیں تو ان کی بیوہ کو بھی اتنی ہی مراد دی جائیں گی، اتنی سیکیورٹی دی جائے گی؟ آخر ایسا کون سا جرم ہے جو ان سے سرزد ہو گیا ہے؟ آخر اتنے کون سے ان کے دشمنین ہیں جو کہ پیدا ہو چکے ہیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی انہیں دی جائے گی؟ نظام میں عدل و انصاف پہ اگر عمل کیا ہوتا اور انصاف کیا ہوتا تو انہیں کسی ایک بھی سیکیورٹی مین کی ضرورت نہ ہوتی، ایک بھی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن یہاں پر سوال ہے، اور یہ سوال جو ہم آگے چل کے اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر حامد میر نے ایک بہت ہی زبردست گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بھی خواجہ سعد رفیق سے بڑھ کے اگر کہا جائے، خواجہ سعد رفیق سے بھی بڑھ کے بیان دیا، اور وہ بیان بھی بہت اہم ہے، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کل جو ایمان مزاری کے اوپر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں نے آپ کو پکڑ لیا تو پھر، اس جملے کے اوپر شدید تنقید کی گئی، جس کے بعد اب یہاں پر آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ چیف جسٹس بھی اس قدر زیادہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس قدر زیادہ انفلوئنس ہوئے ہیں کہ اگلے دن اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ کیا وضاحت پیش کی ہے؟ ثاقب بشیر کے مطابق کل بھی ان کی جو مکالمہ تھا اس کی خبر بھی ثاقب بشیر نے دی تھی، آج بھی ان کی خبر ہے۔ اہم خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس پر وضاحت۔ اب ان کی وضاحت کیا ہے؟ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میں تو کل اسے سمجھا رہا تھا، میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب طوفان تو سوشل میڈیا پر کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت، اور یہ خوف ہے ان تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کا یہ خوف ہے کہ ایک ہی دن کے اندر 24 گھنٹے سے پہلے انہیں اپنے بیانات بدلنے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کرتی، میں نے تو کہا کہ میں پکڑ لوں گا، اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو یہ بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ یہ وضاحت دینا ہے سرفراز ڈوگر کی۔ اس وضاحت کے اوپر، اس وضاحت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اب واضح طور پر اپنے بیان سے مکر رہے ہیں۔ چیف جسٹس، عدالت کے چیف جسٹس اپنے بیان سے مکر رہے ہیں، یعنی کہ بیان سے پھر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی ہم آپ کو حامد میر کا بیان سناتے ہیں، اسی کے اوپر حامد میر کا کیا کہنا ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے ان طاقتور لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ان طاقتور لوگوں کو، اب یہاں پر ایک چیف جسٹس کی بات نہیں کی جا رہی، ان طاقتور لوگوں کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ان طاقتور لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وکیل پر توہین عدالت لگ جائے یا کسی صحافی پر پابندی لگ جائے یا FIR ہو جائے، کسی سیاستدان کو جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ نہیں جناب، کیریئر اس کا تباہ ہوتا ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، حامد میر نے یہاں پر سب کچھ کہہ دیا ہے۔ کیریئر اس کا خراب ہوتا ہے جو کہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، پھر لوگ اسے منہ ہی نہیں لگاتے۔ مثالیں موجود ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، قاضی فائز عیسیٰ عرف جسٹس منیر۔ ناظرین یہ کہنا ہے حامد میر کا، بہت بڑا بیان دیا حامد میر نے، بہت ہی کھل کے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ ناظرین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ توہین عدالت جس کے اوپر لگائی جاتی ہے، آج عوام جانتی ہے کہ توہین عدالت کہاں تک رہ گئی ہے۔ کیا عدالت اپنی توہین خود نہیں کر رہی؟ انصاف کی بنیاد پہ اگر عدالتیں فیصلے نہیں کریں گے، اس سے بڑی عدالت کی کیا توہین ہوگی؟ جب انصاف کی جگہ پہ آپ کو ناانصافی ملے گی، اس سے بڑھ کے عدالت کی، ججز کی کیا توہین ہوگی؟ اپنی توہین مسلسل خود کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 24 گھنٹے میں اپنے بیان کی وضاحت کیوں دینا پڑ گئی؟ ناظرین یہ طاقت ہے سوشل میڈیا کی، یہ طاقت ہے عوام کی اس رائے کی، جب عوام کھل کے ہر چیز سے بالا تر ہو کر حقیقت کی بنیاد کے اوپر جو عوام سمجھتی ہے،
اپنا اظہار رائے کرتی ہے، اس سے اس قدر زیادہ خوف آتا ہے کہ چیف جسٹس کو اپنے بیان کی وضاحت دینا پڑتی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جیل میں ڈال کے سمجھا جا رہا ہے کہ جسے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کا کیریئر تباہ ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر جس کو جیل میں ڈالا گیا اس کا کیریئر تباہ ہوتا تو 8 فروری کو مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا۔ اس کا کیریئر تباہ نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے ڈالا ہے کیریئر ان کا تباہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے توہین عدالت جس نے کی ہے، جس کو توہین عدالت کے اندر آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کیریئر تباہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے فیصلے آپ کا اپنا کیریئر تباہ کری ہیں۔ آج دیکھ لیں قاضی فائزہ کہاں پر ہے، آج دیکھ لیں جسٹس منیر کہاں پر ہیں۔ ان سے ہی سبق سیکھ لیں، یہی انجام ہونا ہے سب کا۔ جو بھی انصاف کی دھجیاں بکھیرے ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کے سامنے رکھنے کہ سوشل میڈیا پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہے فرانس کا۔ فرانس کے اندر کیا ہوا ہے؟ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا استعمال پر مکمل پابندی کی تجویز ہے وہاں پر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی پارلیمانی کمیشن نے 6 ماہ تک ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بچوں اور نوجوانوں پر نفسیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ جاری کی ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، بچوں کے لیے سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے۔ رپورٹ میں 15 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکنے اور 15 سے 18 سال تک کے نوجوانوں کے لیے رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک ڈیجیٹل کرفیو نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیشن نے تجویز دی ہے کہ عوامی سطح پر سوشل میڈیا کے نقصانات سے آگاہی مہم چلائی جائے، اکاؤنٹ بنانے کے وقت عمر کی تصدیق کا نظام لازمی قرار دیا جائے اور والدین کی نگرانی کو مضبوط بنایا جائے۔ یہ اقدامات اس وقت سامنے آئے جب 2024 میں فرانس کے 7 خاندانوں نے ٹک ٹاک پر مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے بچوں کو ایسا مواد دکھایا گیا جس نے انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ ٹک ٹاک نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال فرانس میں مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے 98% غیر مناسب مواد کو ہٹا دیا تھا۔ ناظرین، سوشل میڈیا اس لیے ڈینجرس ہے کہ جب آپ کے بچے اس کو دیکھتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور AI کے استعمال سے بہت کچھ ایسا ہے کہ جو بہت ریئل لگتا ہے لیکن ریئل نہیں ہوتا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بچوں کی حد تک پابندی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اس چیز سے ضرور محفوظ کریں۔ سوشل میڈیا کے جہاں پر بہت زیادہ فوائد ہے تو وہیں پر کافی زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔